دوستو یہ بات ہے سن 1977 کی، جب پاکستان نے ایٹمی استعداد حاصل کرنے میں کافی پیش رفت کر لی، مگر جب امریکہ کو پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی بھنک پڑی تو اس نے پروگرام کو ختم کرانے کے لیے اپنے طریقے استعمال کرنے شروع کیے۔ پاکستان میں فوجی بغاوت کے ذریعے جنرل محمد ضیاء الحق نے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کو ختم کر دیا اور خود حکمران بن گئے۔ جنرل ضیاء الحق امریکن ایجنڈے پر عمل پیرا ہوئے، مگر خفیہ طور پر انہوں نے بھی ایٹمی پروگرام جاری رکھا۔ ڈاکٹر قدیر خان دل جمی اور خاموشی سے اپنے کام میں مصروف رہے۔ امریکہ چونکہ افغانستان میں روس کے خلاف پاکستان کی اشد ضرورت تھی، اس وجہ سے وہ صرف افغان جنگ میں پاکستان کے وسائل استعمال کرنے کے لیے جنرل ضیاء الحق کو استعمال کرتے رہے اور پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے معاملے کو نظر انداز کیا۔ امریکن امداد کے متعلق پریسلر ترمیم میں پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے متعلق شک ضرور تھی کہ امریکن حکومت یقین کرے کہ پاکستان نے اپنا ایٹمی پروگرام بند کر دیا ہے، مگر امداد ہر قسط دیتے وقت امریکن صدر اس ضمن میں سرٹیفکیٹ دے دیا کرتے کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو روکا گیا ہے۔ حقیقتاً پاکستان کے ایٹمی پروگرام جنرل ضیاء الحق کے دور حکومت میں جاری رہا۔ دوستو امریکہ کا ایک ادارہ تھنک ٹینک ہے جو ہر سال ہر ملک کے بارے میں ایک رپورٹ، اپنی حکومت کو ایک رپورٹ دیتا ہے، پھر اپنی حکومت سے ایک رپورٹ لیتا ہے۔ جو حکومت سے وہ رپورٹ لیتا ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ حکومت نے جو ہم نے رپورٹ دی تھی اس سے متعلق کیا کیا ہے۔ اسی طرح پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے متعلق بھی امریکن تھنک ٹینک نے امریکن حکومت کو رپورٹیں دی تھی کہ پاکستان ایٹمی ہتھیار بنا رہا ہے، لیکن امریکن حکومت اسے یہ یقین دہانی کراتی رہی کہ پاکستان نے ایٹمی پروگرام رد کر دیا ہے۔ ایسے امریکہ کو ایسے دھوکے میں رکھنے کے لیے جنرل ضیاء الحق نے شطرنج کی چالیں کھیلی تھی۔ 1982 میں انڈیا نے پاکستان کے علاقے سیاچن گلیشیئر پر قبضہ کیا تاکہ بعض ازاں مزید آگے بڑھ کر شاہراہ قراقرم پر قبضہ کر لے۔ یہ انڈیا کے سورخ باشی وزیر اعظم جوہر لال نہرو کی فارورڈ پالیسی کا حصہ تھا، جس پر انڈیا کی وزیر اعظم اندرا گاندھی عمل پیرا تھی۔ سیاچن گلیشیئر پر 1984 میں انڈیا پاکستان جنگ شروع ہوئی اور اب تک دونوں ملکوں کی فوجیں آمنے سامنے ہیں۔ اگست 1984 میں انڈیا اور اسرائیل نے مل کر پاکستان کی ایٹمی تسلیحات کو ہوائی حملہ کر کے تباہ کرنے کے منصوبے پر عمل درآمد کیا۔ اسرائیل کے لڑاکا طیارے فضائی ریفیولنگ جہاز کے ساتھ پاکستان کی طرف روانہ ہوئے۔ دوستوں انہوں نے ایک لمبا سفر کرنا تھا۔ اسرائیل سے اڑ کر انہوں نے پاکستان آ کر پاکستان کی ایٹمی تسلیحات کو تباہ کر کے پھر واپس بھی جانا تھا۔ راستے میں وہ کسی ایئرپورٹ پر اترنے والے نہیں تھے، اس لیے انہوں نے اپنا ایک ریفیولنگ جہاز بھی ساتھ میں رکھا۔ اسرائیلی لڑاکا طیارے جب اردن، سعودی عرب اور ایران کے اوپر سے گزر کر پاکستان کی سرحد کی طرف آنے لگے تو پاکستان کو بروقت خبر مل گئی کہ اسرائیل کے کچھ جہاز مشرق کی سمت روانہ ہوئے ہیں۔ دوستو یہ جہاز اتنے اونچے اڑ رہے تھے کہ سعودی عرب، ایران اور اردن کے ریڈاروں سے یہ بچ کر نکلنے والے تھے، لیکن ایران کے ریڈاروں نے انہیں پکڑ لیا۔ یہ جہاز ایران پر بلند پرواز کر رہے تھے اور ایران کے ریڈار نے انہیں بمشکل دیکھ لیا۔ اسرائیل سے جہازوں کا غول بلند پرواز کر کے اردن اور سعودی عرب اور ایران سے بھی گزر جائے تو پھر یقیناً یہ پاکستان کے لیے جا رہے ہیں۔ اس زمن میں برادر اسلامی ممالک نے یہ خبر ایک دم پاکستان کو پہنچا دی۔ اس خطرے کے پیش نظر پاکستان کو F-16 فائٹر جیٹ جہاز فضا میں بلند کرنے پڑے اور 24 گھنٹے ایٹمی تسلیحات کی نگرانی کرنے لگے۔ جب اسرائیل کے جہازوں کے ریڈار میں پاکستان کی یہ صورتحال نظر آئی تو وہ منصوبے کے مطابق پاکستان کی ایٹمی تسلیحات پر حملہ آور نہ کر سکے اور نہ ہی انڈیا گئے۔ اب ان جہازوں نے رخ موڑ دیا اور سری لنکا کے برطانوی اڈے پر اترے اور مزید انتظار کرنے لگے۔ چونکہ پاکستان اب چکنا ہو چکا تھا، لہٰذا نامراد ہو کر واپس لوٹے۔ امریکہ کے سابق سیکرٹری خارجہ نے اس واقعے کو اپنی کتاب ڈپلومیسی میں اپنے انداز میں پیش کیا، مگر امریکہ کے یہودی دانشور اور اٹارنی ڈیورس نے برطانوی جریدے RUSI کے ستمبر کے 1990 کے شمار میں انکشاف کیا کہ اسرائیل نے انڈیا سے مل کر اگست 1984 میں پاکستان کی ایٹمی تسلیحات کو تباہ کرنے کے لیے فضائی حملہ کیا۔ وہ اس لیے ناکام ہوا کہ امریکہ نے پاکستان کو F-16 لڑاکا طیارے دیے ہوئے تھے، جو بروقت اطلاع ملنے پر ایٹمی تسلیحات کی فضائی نگرانی کرنے لگے اور F-16 فائٹر جہاز اسرائیل کے حملے کے خلاف انتہائی مؤثر تھے۔ اس لیے اسرائیل اور انڈیا کا مشترکہ منصوبہ ناکام ہوا۔ ڈیورس نے پاکستان کو ملے چند امریکن F-16 فائٹر جہازوں کے متعلق دہائی ڈالی کے یہ نتیجہ حاصل کیا کہ اگر امریکہ پاکستان کو F-16 فائٹر جیٹ نہ دیتا تو یقیناً انڈیا اور اسرائیل کا منصوبہ یہ کامیاب ہو جاتا اور پاکستان ایٹمی صلاحیت سے محروم ہو جاتا۔ ڈیورس کے مطابق امریکہ نے پاکستان کی فضائی دفاعی صلاحیت کو مضبوط کر کے پاکستان کی ایٹمی پروگرام کی حفاظت کی ہے، جو امریکہ کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دوستو ڈیورس شاید یہ بھول رہا تھا کہ پاکستان کے ہوا باز
सैफ अल आजम और अब्दुल सत्तार अलवी ने पुराने जमाने के जहाजों से इसराइल के उर्दन में F-16 त्यारे मार गिराए थे। अगर पाकिस्तान के पास F-16 त्यारे ना भी होते तो पाकिस्तान इसराइल और इंडिया के इस मंसूबे को तबाह बर्बाद कर देता और इसराइल से आए हुए त्यारों को कभी वापस जाने न देता। इस कोशिश की नाकामी से मायूस होकर इंडिया के वजीर आजम इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान से बराह रास्त हमला करने का मंसूबा बनाया। हमला करने का दिन D-Day यानी 1 नवंबर 1984 मुकर्रर किया था। इस जंग का कोई जवाब न था, मगर इंडिया ताकत के नशे और गुरूर में एक कमजोर पड़ोसी मुल्क पर हमला करके उसे नेस्तो नाबूज करना चाहता था। लेकिन जिस मुल्क को कमजोर समझ रहा था वो इंडिया से ज्यादा ताकतवर था। लेकिन अल्लाह ताला का फैसला कुछ और ही था। पाकिस्तान ने इस्लाम का किला बनकर रहना था। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी को अपने ही एक सिख बॉडीगार्ड ने गोली मारकर हलाक कर दिया। यूं पाकिस्तान पर यह जंग भी टल गई थी। दिसंबर 1984 में डॉक्टर कदीर खान ने सदर जनरल मोहम्मद जियाउल्लाह को कहा कि जनाब एटम बम तैयार है, बताइए कब धमाका करना है। जनरल साहब ने फरमाया कि अभी नहीं, किसी मुनासिब वक्त पर धमाका किया जाएगा। 1986 में इंडिया के वजीर आजम राजीव गांधी ने ब्रास टेक मशकों के बहाने पाकिस्तान पर हमला करना चाहा, मगर जनरल जियाउल हक ने क्रिकेट डिप्लोमेसी के दौरान दिल्ली के हवाई अड्डे पर जहाज पर सवार होने से पहले राजीव गांधी को कहा कि पाकिस्तान एटमी कुव्वत रखता है और जंग की सूरत में उसे ही इस्तेमाल किया जाएगा। यूं राजीव गांधी भी जंग से बाज रहे। इंडिया की तरफ से जंग करने की हर कोशिश में पाकिस्तान की एटमी कुव्वत ने हायल होकर पाकिस्तान की सलामती को यकीनी बनाया है। 11 और 13 मई 1998 को इंडिया ने पोखरान की एटमी टेस्ट साइट पर 5 एटमी धमाके करके पाकिस्तान को धमकियां देना शुरू कर दी थी। इंडिया को शायद यकीन न था कि पाकिस्तान भी एटमी सलाहियत रखता है, या इंडिया को ये बावर कराया गया कि अमेरिका की इंतजामिया पाकिस्तान को एटमी टेस्ट से रोकने लगी है और बाद अज़ां इस प्रोग्राम को रोल बैक कराएगी, मगर कुछ ऐसा न हुआ। अमेरिका की तरफ से लॉलीपॉप यानी कसीर अमेरिकन डॉलर की इमदाद और शदीद दबाव बेअसर हुए। पाकिस्तान के वजीर आजम जनाब नवाज शरीफ ने लालच और दबाव को रद्द करते हुए एटमी टेस्ट करने के लिए हुक्म दे दिया था। 28 और 30 मई 1998 को पाकिस्तान ने भी चाही के पहाड़ों में बनी एटमी टेस्ट साइट में 6 एटमी धमाके करके दुनिया पर अपनी एटमी कुव्वत अयां कर दी। यूं पाकिस्तान दुनिया का 7वां एटमी ताकत मुल्क बन गया। पाकिस्तान की एटमी प्रोग्राम की तफसीलात और इंडिया और इजराइल का प्लान हमने आपको बता दिया। दोस्तों, आप वीडियोस को तो लाइक करते हैं लेकिन इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करते, जिनकी वजह से ये वीडियोस बहुत कम लोगों तक पहुंचती हैं और पाकिस्तान की तारीख बहुत कम लोग सुन पाते हैं। इसलिए आप इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। जैसे नवाज शरीफ ने 28 और 30 मई को पूरी दुनिया के प्रेशर के बावजूद पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, क्या अब पाकिस्तान ICBM टेक्नोलॉजी हासिल करने के लिए कुछ ऐसा कर सकता है? और क्या पाकिस्तान के हाकिम जो इस वक्त इमरान खान है वो दुनिया का इतना प्रेशर ले सकते हैं कि वो पाकिस्तान के ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा करके पूरी दुनिया को अपने रेंज में ले आए? दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? दोस्तों, आप इस सवाल का जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हमें इजाजत दें। खुदा हाफिज।